العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ آیت اور اس کے پہلے کی جو آیت تھی اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر یاد کرو، اللہ کی اس عظیم نعمت کو یاد کرو جب تم کو فرعون اور فرعون کے حواریوں سے، اس کی فوج کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی تھی، تو اس عظیم نعمت کو یاد رکھنے کی بات کہی گئی تھی۔ اس کے بعد ہی یہ آیت ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ۔ یہاں بعض مفسرین نے اس آیت کو پہلے والی آیت کے ساتھ ہی جوڑ کر کے دیکھا ہے، یعنی یہ بات بھی موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذکر کیا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام کیا ہے؟ یہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل سے بات کہی تھی اسی کا ایک حصہ ہے یہ۔ تو اس کے لحاظ سے معنی کیا کریں گے؟ معنی یہ کریں گے کہ یاد کرو اس وقت کو۔ وَإِذْ، پہلے آپ کو بتایا میں نے کہ اس سے پہلے عربی زبان میں ایک فعل محذوف رہتا ہے، اس کو اذکرو کہا جائے، اذکرو اذ تأذن۔ تو اذکرو کا معنی یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے؟ کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے، تمہارے رب نے اعلان کر دیا۔ تأذن رب، کیا اعلان کر دیا ہے؟ کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو مزید دوں گا، مزید عنایت کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے، جیسے پہلے والی بات ہے وہی جو ہے کہ اپنے رب کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی انہیں یاد دلایا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو مزید عنایت کرو۔ تو مفسرین کی ایک جماعت نے اس کو اسی کے ساتھ جو ہے جوڑ کر کے اس کی تفسیر کی ہے، اور یہ بہتر بھی لگتا ہے اس لحاظ سے بھی کہ اسی کے جسٹ بعد کہا وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، یعنی پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو اس کے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تو یہ بیچ کی آیت بھی انہی کے پیغام کا ایک حصہ ہے۔ اسی لحاظ سے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے کہا تھا، تو جو باتیں کہی تھیں اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی۔ جبکہ بعض مفسرین نے یہاں معنی یہ کیا ہے کہ نہیں، اس کا تعلق اب اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے یہ کہہ رہا ہے، آخری نبی، ہم سب کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ان کی طرف خطاب آ گیا ہے اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی امت کو بتا دو یہ بات۔ بعض مفسرین نے یہ مانا
کیا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا، تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا، خبر کر دیا کس بات کی؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ اپنی امت کو یہ بتا دیں تاکہ آپ کی امت بنی اسرائیل کی طرح سے ناشکری والی امت نہ بنے، شکر گزاری والی بنے۔ تو یہ اس آیت کو بیچ میں کس کے لیے بعض مفسرین نے مانا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام تھا کہ وہ اپنی امت کو اس بات کو اچھی طرح سے، اپنی امت کو اس بات سے آگاہ کر دے، اپنی امت کو یہ بات بتا دے۔ تو یہ پہلی بات تھی اس آیت کے تعلق سے میں نے پیش کر دیا۔ اب اس کے بعد آئیے جو ہے اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ تأذن، یہاں لفظ کیا ہے؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ، تأذن، تأذن عربی زبان میں یہ لفظ اعلم کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اعلم، اعلم کا مطلب ہوتا ہے اعلان کر، لوگوں کو بتا دینا، لوگوں کو علم دے دینا، لوگوں کو خبر کر دینا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے اعلن۔ تأذن کے معنی اعلن۔ تو عربی زبان میں آذن بھی استعمال کرتے ہیں اسی معنی میں، آذن بمعنی اعلن، آذن اعلان کر دیا، اعلان کر دیا، سب کو بتا دیا، ہر ایک تک جب خبر پہنچ جائے تو اسے کہا جاتا ہے تأذن، آذن عربی زبان میں، اور باب تفعول کہتے ہیں اس کو تأذن۔ تو باب تفعول کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس سلسلے میں کہ چونکہ اس میں الفاظ زیادہ ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے اس کے اندر تھوڑا معنی کے اندر تاکید بھی رہتی ہے، معنی میں تاکید، یعنی مطلب کیا کریں گے، اس کا معنی کیا کریں گے؟ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے رب نے بالکل کھلے انداز میں، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، تمہارے لیے اعلان کر دیا، تمہیں بتا دیا، تمہیں آگاہ کر دیا۔ ایک ایسا اعلان جس اعلان میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی احتمال نہیں، بڑا کلیئر انداز۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تأذن کہا، ورنہ عربی میں نے آپ سے کہا کہ آذن بھی آتا ہے، اعلن بھی آتا ہے، عالم بھی آتا ہے، یہ سارے الفاظ آتے ہیں اس کے لیے، لیکن تأذن یہاں پر ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بڑے ہی کلیئر انداز میں جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا، اعلان کر دیا۔ تو یہ پوائنٹ تھا تأذن کے تعلق سے۔ اب دوسرا کیا ہے؟ ربکم ہے، دوسرا کیا ہے پوائنٹ اس میں؟ ربکم، اس پر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یہ نہیں کہا یہاں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی اور نام نہیں ذکر کیا، اللہ بھی ذکر نہیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ یہ شکر گزاری کی بات ہے نا، تو شکر گزاری کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام الشکور ہے۔ الشکور آپ سنتے رہتے، عبد الشکور نام سنتے رہتے ہیں، تو الشکور اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو اسے ذکر نہیں کیا گیا، یہاں پر کیا کہا گیا؟ ربکم، ربکم، رب اللہ تعالیٰ کا نام، اور پھر اس کی اضافت کر کے کم کہا گیا، ربکم۔ میں اس پر بہت زیادہ زور دیا کرتا ہوں کہ اس طرح کی جو ہے مقامات پر اللہ تعالیٰ کا جہاں کہیں بھی بیان ہوتا ہے تو اسی انداز سے ہوتا ہے، ربی، ربکم، یعنی اضافت کے ساتھ کہ بندہ اس کو شعور آنا چاہیے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہمارے اپنے رب کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اعلان کس نے کیا ہے؟ ہمارے رب نے کیا ہے، ہمارے رب نے۔
ہر ایک کو یہ شعور آنا چاہیے کہ وہ میرا رب ہے. حالانکہ صرف اسی کا رب نہیں ہے، وہ تو رب العالمین ہے، لیکن شعور یہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا. جس دن میرے بھائیوں آپ اپنے دل میں یہ محسوس کرنے لگے کہ عرش پر جو ہے وہ آپ کا رب ہے، آپ کا رب. جس دن آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ وہ میرا رب ہے، میرا رب ہے، تو اس دن سے اس کی محبت دل میں اتنی بیٹھ جائے گی کہ کسی اور محبت کی اب گنجائش باقی نہیں رہے. لیکن وہ شعور لانا، میں اکثر مثال دیتا رہتا ہوں کہ بچے جو ہے کبھی بڑا ان کو اپنے باپ پر، اپنی ماں پر بڑا پیار آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ میری ماں ہے. حالانکہ اور بھی ہوتے ہیں ان کے بہن بھائی، لیکن ان کے سامنے یہی کہتے ہیں نا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرے ابو میرے ہیں. وہ شعور جو آتا ہے نا، یہ کب آتا ہے؟ جب دل میں محبت بیٹھ جائے، دل میں محبت گھر کر جائے. اپنے رب کی محبت سے اگر دل بھرا ہوا ہے تو یہ شعور آتا ہے کہ وہ میرا رب. تو رب کی کا نام اور ربوبیت کی صفت کا یہاں ذکر کیا، کیونکہ مسئلہ یہ تھا. یہاں مسئلہ شکر گزاری کا ہے، اور شکر گزاری یہ ان نعمتوں پر جو جن نعمتوں کی اللہ تعالیٰ نے ہم پر بارش کی ہے، ان نعمتوں پر اس کے شکر کا مسئلہ ہے. تو یہ نعمتیں اس کس صفت کی متقاضی ہیں میرے بھائیوں؟ یہ صفت رب کی. رب ہی، ربوبیت ہی کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اسی ربوبیت کی صفت سے اس کی تمام نعمتیں جڑی. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، ہمارا پالنے والا وہ ہے. ہم پر جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اس کی ربوبیت کا ایک حصہ، اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ ہم پر اپنی یہ نعمتیں برساتا ہے، جاری رکھتا ہے. تو شکر گزاری کے اس باب میں رب یہ نام اللہ تعالیٰ کا وہی سب سے مناسب تھا. اور ہر بندہ یہ محسوس کرے کہ وہ میرا رب ہے تو سمجھو کہ وہ نعمتیں بھی اس نے مجھے ہی دے رکھی. وہ محسوس کرے. جس دن بندہ یہ محسوس کر لیتا ہے پھر وہ کبھی ناشکری نہیں کرتا، وہ بڑا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے. کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ. یہاں سے اب یہ تزکیہ نفس کی بات شروع ہوتی ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اسے نوٹ کیجیے گا. جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے، ایسا اعلان جس اعلان میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ اعلان کیا ہے؟ رب کا اعلان کیا ہے؟ اب وہ اعلان سنو. وہ میرا رب ہے، وہ آپ کا رب ہے. جس دن آپ نے محسوس کیا کہ وہ آپ کا رب ہے تو یقیناً آپ کو یہ خواہش ہوگی کہ یہ آپ سمجھیں کہ اس رب کا اعلان کیا ہے. چونکہ وہ میرا رب ہے نا، تو میرے رب نے کیا کہا. کیوں آدمی کو خواہش نہیں ہوگی اس کو جاننے کی؟ شوق سے دل اس کا بھرے گا نہیں اس میں؟ نہیں. اگر واقعی دل میں محبت ہے تو یقین مانو کہ بڑی خواہش ہوگی کہ اپنے رب کے اس اعلان کو سنے اور جانے. آج لوگ مختلف شخصیات کے کیا ہو جاتے ہیں؟ فین ہو جاتے ہیں. جیسے آج کل آپ سنتے رہتے ہیں میں فلاں کا فین ہوں، میں فلاں کا بہت بڑا فین ہوں. ان کی طرف سے تھوڑا سا بھی، چھوٹا سا بھی، چاہے وہ جھوٹا ہی اسٹیٹمنٹ کوئی آ جاتا ہے تو ہر ایک یہ ہوتا ہے،
کہ وہ جاننا چاہتا ہے، او فلاں نے کچھ کہا ہے، اس کی بات آئی ہوئی ہے، واٹس ایپ پہ کوئی میسج آیا ہے، سارا کام چھوڑ کر کے پہلے اس سے پڑھنا چاہے۔ کیوں؟ کیونکہ فین ہے نا اس کے دل میں، جو محبت ہے، جو عقیدت ہے، اس کا تقاضا تھا کہ اپنا سارا کام چھوڑ کر کے پہلے یہ چاہتے کہ میں یہ معلوم کروں کہ اس کا میسج کیا ہے، انہوں نے کیا بیان دیا ہے، کیا کہا ہے۔ پھر خود بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد نہ جانے ہزاروں لاکھوں کو فارورڈ بھی کر دیں گے کہ سب جانے، کیونکہ خواہش میری یہ ہے کہ میں جس کا فین ہوں اس کی جو بات آئی ہے وہ سب کو پہنچ جائے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے آج کے اس دور میں۔ کاش کہ ہم اپنے رب کو سمجھتے، کاش کہ ہم اپنے رب کے فین ہوتے، کاش کہ ہم اپنے پروردگار کے، اپنے جو ہے رب، اپنے مربی، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے منعم، حقیقت میں جو ہمارا منعم ہے، ہم پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے، ہم اس کے فین ہوتے، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ہوتی، تو کیا ہوتا کہ دل ہمارا سارا کام چھوڑ کر کے، نہیں میرے رب نے کیا اعلان کیا ہے، کیا اس کا بیان ہے، مجھے وہ جاننا ہے، پہلے مجھے وہ بتاؤ، بعد میں کوئی اور چیز۔ کتنا شوق آنا چاہیے، بولو بس۔ آج ہماری مشکل یہ ہو گئی ہے کہ آپ کہیں گے کہ قرآن کا درس ہے تو کم لوگ آئیں گے، لیکن کسی خاص شخصیت کی کوئی کتاب ہو، یہ کہہ دیں کہ اس کتاب کا درس ہے، تو لوگ چلے آئے۔ محبت کس کی زیادہ ہے ہمارے دلوں؟ ذرا ہم کو اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر واقعی معنی میں ہمارے رب کی محبت زیادہ ہے، جس کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہو سکتا، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت دلوں میں گھر کر نہ جائے، اس کے بعد ہی ساری محبتیں آتی ہیں۔ تو وہ محبت اگر واقعی ہے تو پھر اس رب کا پیغام سننے کے لیے کہ اس نے کیا اعلان کیا، کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا، بڑا کلیئر اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کیا؟ جاننے کی بڑی خواہش ہونی چاہیے تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ خواہش نہیں ہوتی۔ اس نفس کے تزکیے کی ضرورت ہے۔ نفس کے اندر سے، جو ہمارے نفس کے اندر دوسرے لوگوں کے فین ہونے کا جو مسئلہ ہو گیا ہے، انسانوں کا جو یہ نفس فین ہو جا رہا ہے، اس کو صاف کر کے اسے اپنے رب کا فین بنا، اس کے رب کی محبت اس کے اندر ڈال، تب کیا ہوگا؟ وہ مچلے گا وہ دل کہ نہیں، مجھے اپنے رب کا پیغام سننا ہے، میرے رب کا کیا اعلان ہے، مجھے اسے معلوم کرنا ہے۔ جب تک معلوم نہ ہو جائے اسے چین نہیں آئے گا۔ کیا کہا رب نے، کیا اعلان کیا؟ وہ اعلان سنیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، لئن شکرتم لأزیدن، لئن شکرتم لأزیدن۔ عربی زبان کا یہ جملہ لئن شکرتم، لام یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ جواب قسم کے جو ہے یہ آتا ہے، تو اس لیے اس کے اندر، جملے کے اندر قسم کا معنی بھی آ جاتا ہے۔ تو لئن شکرتم، اس کے اندر قسم کا معنی بھی ہے، شرط کا معنی بھی ہے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ میں بھی سیم وہی بات ہے کہ اس میں قسم کا جواب بھی ہے اور شرط کا جواب بھی ہے، اور تاکید اتنی کہ دونوں میں لام، یہ جو تاکید کے لیے عربی زبان میں آتا ہے، اس کو استعمال کیا گیا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ میں مزید تاکید، لام یہ تاکید کے لیے، پھر جو ہے آخر میں جو کہا گیا
لازیدن، نہ یہ جو ہے نا لازیدن، یہ نون مشدد، یہ بھی عربی زبان میں تاکید کے لیے آتا ہے، فعل پہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ کتنی تاکید ہے اس کے اندر دیکھیے، بڑی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم شکر ادا کرو گے، لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں مزید عنایت کروں گا، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، میں تمہیں اور زیادہ، یقیناً جو ہے بڑی یقین کے ساتھ، بڑی تاکید ہے، اور زیادہ اور زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے۔ میں شروع میں تھوڑی عربک لینگویج کے لحاظ سے دو تین باتیں ذکر کروں گا، ابھی لام کے تعلق سے میں نے ذکر کیا تھا، اب اس کے بعد شکر تم شکر ادا کرو گے، کس کا شکر ادا کرو گے اور کس چیز پر شکر ادا کرو گے، وہ ذکر نہیں کیا گیا۔ غور کیجئے گا اس پہ، میں اردو میں بولتا ہوں، کیا ہے اس کا معنی اردو میں؟ اگر تم شکر ادا کرو، کس کا شکر ادا کرو گے؟ نہیں کا۔ اگر تم شکر ادا کرو گے، کس چیز پر شکر ادا کرو گے، وہ بھی نہیں کہا گیا، صرف اتنا ہی کہا گیا، شکر ادا کر۔ لئن شکرتم، لئن شکرتم، بڑی تاکید کے ساتھ، اللہ کی قسم، اگر تم شکر ادا کرو گے۔ بعض جو ہے مفسرین نے معنی یہاں یہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے تو معنی یہ کہ میرے جلال کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنی صفت کی قسم کھا کر کے، اپنی جلال کی قسم کھا کر کے، کہ میری جلال کی قسم اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں یقیناً اور زیادہ دوں گا۔ کیا چیز زیادہ دوں گا؟ یہاں وہ بیان نہیں کیا گیا۔ شروع میں کس کا شکر ادا کرو گے اور کس چیز پر شکر ادا کرو گے، اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہی ہے قرآن کی بلاغت، اس کو سمجھنا ہوتا ہے میرے بھائی۔ کیا ہے یہ اس کے اندر؟ اب یہ قید لگا دیں گے، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، تو کیا صرف اللہ کا شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ اور دے گا، یا بندوں کا بھی شکر ادا کرنا؟ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے نا، اور بلکہ اصل تو منعم وہی ہے، تو اس کا ہی سب سے پہلے شکر ادا کرنا۔ اس کے بعد اس رب نے یہ بھی کہا ہے، اس نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہم کو یہ بتایا ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، تو سمجھو اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کرتا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو اصل تو اللہ کا شکر ہی ادا کرنے کی بات، لیکن اللہ کے شکر کو یہ نہیں، یہاں پر قید نہیں کیا گیا کہ یار تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے، میرا شکر ادا نہیں کرو گے، اپنے رب کا شکر ادا نہیں، یہ نہیں کہا گیا، بل صرف یہ کہا اگر تم شکر ادا، تو اس میں میرے بھائیو اللہ کا شکر بھی ہے، اور بندوں میں سے جو بھی ہم پر کسی طرح کوئی احسان کرتے ہیں، ان کا شکر۔ اب کس چیز پر شکر اس کو بھی ذکر نہیں کیا گیا، کیا بتانے کے لیے کہ چاہے وہ نعمت بہت ہی معمولی ہی کیوں نہ، وہ نعمت بڑی معمولی،
आदमी समझता हो उसको बड़ी मामूली चीज समझता हो, चाहे वो मामूली चीज ही क्यों ना हो, कोई बहुत ही हकीर चीज क्यों ना हो, अगर किसी मामूली से मामूली चीज पर भी तुमने अपने रब का शुक्र अदा किया, और इंसानों में से अगर किसी ने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया है और कोई मामूली से मामूली चीज भी उसकी तरफ से हुई है, उसका शुक्र अदा किया, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। लइन शकर, उसको न बयान करने से ये सब चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। अगर बयान करेंगे ना तो हमने कैद लगा भी उसको कहा था कि हमने कैद लगा दिया, बस उसको खास कर दिया। लेकिन जब कुछ नहीं कहा गया तो इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल वाइड है, जितनी भी चीजें होंगी, छोटी से छोटी नेमत, बड़ी से बड़ी नेमत, हर तरह की नेमत जो कि इंसान उसके बगैर जिंदगी नहीं गुजार पाता है, हर तरह की। जब तुम शुक्र अदा करो तो क्या होगा? अल्लाह ताला का वादा क्या है, ऐलान क्या है कि यकीनन मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और ज्यादा दूंगा। जरा इस पे गौर कीजिएगा, और ज्यादा दूंगा। एक सवाल करता हूं मैं, खुद सोचिए आप, किसी ने आपको ला करके एक गिलास पानी दे दिया, आपने घोंट पानी लिया, अल्लाह ताला का शुक्र और उसके साथ पानी लाने वाले का आपने शुक्र अदा किया, तो क्या वो पानी लाने वाले के ऊपर अब कुछ है कि वो आपको और देगा या आपको इनाम दे? आपने जो शुक्र अदा किया वो तो उसकी नेमत की वजह से किया ना, उसकी खिदमत की वजह से किया ना। तो क्या शुक्र अदा करने वाले को और किसी रिवॉर्ड या इनाम की और जरूरत है? उसको इंतजार होगा इसका? नहीं। क्योंकि जब भी शुक्र अदा किया है तो किस पर शुक्र अदा करेंगे? सामने वाले की तरफ से कोई भी नेमत होती है, कोई भी अच्छी चीज होती है, कोई भी जो है उसकी तरफ से खिदमत होती है, तो उस पर उसका शुक्र अदा किया। तो शुक्र अदा करने के बाद क्या शुक्र अदा करने वाला इंतजार में रहेगा इस बात का कि जो है अब वो मेरे लिए और कुछ करे? और शुक्र अदा किया, उसने कुछ और नहीं दिया उसके बाद, अरे क्या भाई मैंने शुक्रिया अदा किया और आपने कुछ दिया ही नहीं, अब चले जा रहे हैं ऐसे? क्या आदमी ऐसा कहेगा? क्या उसको इसका इंतजार होता है? नहीं मेरे भाई। जब शुक्र अदा किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो नेमत जो थी उस पर न शुक्र अदा किया है, तो मजीद उसको किसी इनाम का की लालच तो नहीं रहेगी उसको उस वक्त। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने क्या कहा, ला अजीदन्नकुम, जबकि वो शुक्र खुद जितनी बड़ी नेमत थी उतना बड़ा शुक्र भी नहीं होगा। ये जबानें थक जाएंगी, अल्फाज खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला का उसकी नेमतों पर शुक्र का जो हक है वो अदा नहीं हो सकता। तो मजीद क्या, उससे मजीद हम तलब कर, तो क्या ये है? कुछ नहीं। लेकिन ये उसका ऐलान, ये उसकी शान करीमी है उस रब की, उसका वो ऐलान है कि अगर आपने शुक्र अदा कर दिया तो हम आपको और ज्यादा देंगे, ला अजीद। तो ये है मेरे भाइयों इस आयत की तफसीर। अब मैं आता हूँ शुक्र किसे कहते हैं और शुक्र का क्या जो है तरीका होता है, और शुक्र अदा करने पर अल्लाह तबारक व ताला का जो ये ऐलान है उस ऐलान की तरफ, और नाशुक्री अल्लाह ताला को ये सिफत कितनी नापसंद है उसी का जिक्र आगे है। वलाइन कफर,
لیکن ہم پہلے اس کی طرف آتے ہیں شکر. شکر کے تعلق سے 3 باتیں ذہن میں رکھیے گا. شکر میں یہ 3 باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ الاعتراف بالقلب. الاعتراف بالقلب، دل سے اعتراف، دل سے یہ اعتراف کہ یہ جو ہے میرے پاس، جو نعمت ہے میرے پاس، یہ میرے رب کی دی. دل سے وہ اعتراف ہونا چاہیے، دل میں یہ بات آنی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اگر دل سے اعتراف نہیں ہے تو چاہے ایک ٹرینڈ بنا لیں، بچوں کو آپ سکھا دیتے ہیں ایک ٹرینڈ کے طور پر، اور یہ یورپین اور جو ہے امریکن کلچر سے جو چیز آئی کہ بچوں کو ہم نے تھینک یو بولو بیٹے، تھینک یو بولو. جو سکھا دیا ہوتا ہے وہ بچہ تھینک یو بول دیتا ہے، اس کے دل میں کہیں وہ چیز نہیں رہتی تو وہ شکر گزاری نہیں. تو یہ پہلی چیز شکر کے اندر کیا آتی ہے؟ عربی میں اس کو کہتے ہیں الاعتراف بالقلب. دل سے آپ کو اسے اعتراف کرنا. آج ایک 2-3 مثالیں اس کی پیش کرتا ہوں. پہلے قرآن سے ایک مثال پیش کرتا ہوں. قارون کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب دولت دے رکھی تھی. یہ اس کا کرم تھا، رب کا، اس کا فضل تھا. بے حساب دولت دے رکھی تھی. لیکن یہ قارون کہتا کیا تھا؟ قرآن میں ذکر کیا انما اوتیتہ علی علم من عندی، کہ یہ پورا کے پورا مال، یہ پوری دولت مجھے میرے علم کی وجہ سے دی. بجائے اس کے کہ وہ اعتراف کرتا کہ یہ رب کی نعمت ہے، جو رب نے مجھے عنایت کی ہے. ناشکری اس کی کیا ہوئی کہ اس نے یہ کہا کہ یہ تو میرے علم کا نتیجہ ہے. قارون کی وہ بات میرے بھائیوں آج ہمارے اس سماج میں بھی لوگوں کی زبان سے بہت نکلتی، اور لوگ کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ہوتی رہتی ہیں لوگوں سے بات. ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں خود بھی سمجھنا ہے اور دوسروں کو سمجھانا بھی ہے، اپنے بچوں کو بھی سمجھانا. وہ کیا ہے کہ ہمیں کچھ بھی دنیا کی کامیابی حاصل ہو جائے، کبھی بھی یہ مت سمجھو، یہ دل میں کبھی بھی یہ خیال نہ آئے کہ یہ میری اپنی کسی کوشش یا محنت کا نتیجہ ہے، بلکہ ہمیشہ اس کو اعتراف اعتراف جو دل میں آنا چاہیے کہ یہ تو میرے رب کا کرم ہے. بچوں کو بتائیے کہ بچہ اگر پاس ہو گیا ہے، کہیں اس کو کوئی سیٹ مل گئی ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ تو میرے رب کا کرم ہے. دل میں وہ اعتراف آئے. یہ نہیں ارے نہیں میں نے بڑی محنت کی تھی، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے. یہ چیز جیسے ہی آ گئی سمجھ لو کہ وہ شکر گزاری والی جو بات تھی اس میں کمی آئی. تجارت کرتا ہے اللہ کا بندہ. ایسے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میں اس شہر میں جب آیا تھا تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، آج دیکھو میں نے کتنی محنت کی، اپنی محنت کے بل بوتے پر یہ پورا محل تعمیر کیا ہے، اور اتنی بڑی فیکٹری چلا رہا ہوں، اتنی فیکٹریوں کا مالک ہوں، اتنی دولت ہے جو کوئی میں گن نہیں سکتا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے، کیونکہ دل میں یہ اعتراف ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کرم اس نے دیا ہے. اسی شہر میں نہ جانے اور کتنے لوگ آئے ہوں، اسی شہر میں نہ جانے اور کتنی لوگوں نے کتنی محنت کی ہوگی، ان سب کو تو یہ نہیں مل گیا نا.
اگر مجھے ملا تو یہ صرف اور صرف میرے رب کا کرم، میرے رب کا یہ فضل ہے۔ یہی نہیں، بعض لوگوں کو ہم نے یہ بھی سنا کہ بعض لوگوں کے کئی بیٹے ہوتے ہیں تو کیا بڑے فخر کے ساتھ اپنے کالر اٹھاتے ہوئے، 3 بیٹے ہیں مجھے، تو صرف 3 بیٹے، اور کسی کے صرف بیٹیاں ہیں تو منہ چھپائے ہوئے بیٹھے، کیا ہے یہ؟ اللہ کا فضل ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، چاہے جس شکل میں بھی اللہ کا فضل آیا وہ اللہ کا فضل ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ ابھی چند دن پہلے، بلکہ جو ہے اس کو پچھلے تھرسڈے کو شام کے ٹائم میں ہلکی سی بارش سے بوندہ بادی ہوئی تھی، اور جب گرمی بہت دنوں سے چل رہی ہو اور دھوپ بھی بہت کھلی ہوئی ہو اور بڑی ہلکی سی بارش ہونا، تو زمین سے اور زیادہ ہیٹ نکلتی ہے، تو اس سے لوگوں کی تکلیف اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، بعض لوگ، ارے کیا یہ جو ہے اس بارش کی وجہ سے تو اور پریشان، نہیں، یہ سب چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، یہی غلط ہو جاتی ہے، ہماری زبان سے غلط چیزیں نکل جاتی ہیں۔ ہمیں کیا کہنا ہوتا ہے، شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری یہ ہے کہ ہمیں تو کہنا چاہیے کہ رب، اللہ تیرا کرم ہے، یہ اے ہمارے رب تیرا کرم ہے کہ تو نے اتنی بارش تو نازل فرمائی، اور ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو اور عنایت فرما۔ ارے شکر ادا کرتے اس پر تو اللہ تعالیٰ اور نازل۔ ناشکری کے جذبات، ناشکری کی باتیں نہیں، جو ہے جس کیفیت میں ہے اسی پر اپنے رب کا شکر ادا۔ جتنی نعمت بھی ہے، کیا کم نعمت ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے شخص جو اللہ کی نعمت کے بغیر کوئی ایک سانس بھی اوپر نیچے کر سکے، تو پھر ناشکری، تو یہ ناشکری نہیں، پہلے اعتراف، تو شکر گزاری میں کیا ہوتا ہے، دل سے اعتراف ہونا چاہیے، صرف یہ تھینک یو یہ کوئی شکر گزاری نہیں، سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے نا، دل سے اعتراف۔ دوسری بات شکر گزاری میں ہے کہ اس کی تعریف کرنا جس نے یہ نعمت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ہے ہمیں نعمتیں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا ہے۔ اسی لیے شکر کے لیے قرآن میں بھی حدیثوں میں بھی حمد کا لفظ آتا ہے، الحمد یہ لفظ آتا ہے، شکر کے لیے آتا ہے، الحمد للہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ جب ترجمہ ہم اردو میں کہتے ہیں تو کہتے ہیں شکر ہے، تو یہ دوسری چیز ہے شکر کے اندر، کہ جس نے انعام کیا ہمارے اوپر، جس نے اپنی نعمتوں کی بارش کی ہے، اگر دنیا میں کسی انسان نے کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے، جو ہمارا محسن ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس کی تعریف کرنا، دل سے اعتراف اور اب زبان سے اس کی تعریف، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز شکر گزاری کی یہ ہے کہ اس نعمت کو کبھی بھی اس کی نافرمانی میں استعمال کرے، تو یہ شکر گزاری، جس نے ہمیں وہ دیا ہے اس کی نافرمانی میں کبھی اسے استعمال نہ کیا، بلکہ ہمیشہ اس نعمت کو ہمیں کہاں استعمال کرنا ہوتا ہے، جہاں جس جگہ سے وہ خوش ہو جائے، کہ اگر اس نے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہی دیکھتا ہے، دنیا کی اگر ہم بات کریں کہ جس نے ہمارے اوپر کوئی احسان کیا تھا، اگر اس نے دیکھ لیا، اس نے ہمیں کوئی چیز دی تھی، اور اگر اس نے دیکھ لیا کہ ہم نے وہ چیز غلط استعمال کر دیا، اس کو ضائع کر رہے ہیں، اس کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے،
تو اس جو ہے جس نے ہم پر احسان کیا تھا اسے دیکھ کر کے اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ ناشکری کے زمرے میں آ جاتی ہے چیز۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ دیکھ رہا ہے نا، اور ہمیشہ ہر چیز جانتا ہے، تو اس کی جو نعمتیں ہیں اگر ہم نے اس کی نافرمانی میں استعمال کیا، اگر اس کا دوسرے لفظوں میں آسان لفظوں میں کہوں تو مس یوز کیا اگر ہم نے، تو یہ ناشکری ہو جاتی ہے، شکر گزاری سے یہ چیز ہٹ جاتی ہے، شکر گزاری سے یہ چیز ہٹ جاتی ہے۔ یاد رکھو اس بات کو، یہ شکر ہوتا ہے، یہ تین چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، تب کہیں گے کہ اس نے شکر ادا کیا۔ اس کی تعریف کرنے میں اگر وہ انسانوں سے تعلق رکھتی ہے چیز تو اس کے لیے دعا دینا، دعا کرنا، اور اس کا یہ احسان کبھی نہ بھولنا۔ یہ انسانوں کے تعلق سے تھوڑی چیزیں بڑھ جاتی ہیں اور میں ذکر کر رہا ہوں، کبھی بھی جو ہے اس کا وہ احسان نہ بھولنا، اور ہمیشہ جو ہے یہ کوشش رہنی چاہیے اس کا احسان یاد رکھیں کہ کبھی ہم کو موقع ملا تو ہم ضرور اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے جیسے اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا۔ تو یہ انسانوں کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، الغنی ہے، اس کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں میں اللہ کے شکر کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ ایک تو اعتراف ہونا چاہیے دل سے، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے یہ زبان تر ہونی چاہیے، وہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس نعمت کا مس یوز نہیں، اللہ کی نافرمانی میں اسے استعمال نہ کیا جائے۔ انسانوں سے کبھی اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، میں اب آپ کو ایک مثال سے اس کو سمجھاتا ہوں۔ بچے ہیں، اولاد، باپ نے بڑی محنت کی ہوگی، بڑی محنت کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو کچھ گفٹ کیا، آج کے دور میں موبائل دے دیا، اس کی ضرورت کو سامنے رکھ کر کے کہ اب آج ہر انسان کی ضرورت پڑ گئی، ضرورت ہے نا یہ، تو اس کو ضرورت ہوتی ہے بچے کو تو دے دیا، اب اس کا شکر اسے ادا کرنا ہے، جیسے ہی دیا تھینک یو پاپا، یہ ہم کیا سمجھتے ہیں یہی شکر گزاری، یہ شکر گزاری، اصل شکر گزاری میرے بھائیوں یہ نہیں ہے، اصل شکر گزاری یہ ہے کہ دل سے وہ بچہ اپنے باپ کی قدر کرے، اس کا احساس کرے کہ اس کا باپ اس کے لیے کتنا خیر خواہ ہے، کتنی وہ خود محنت کر کے اس کے آرام کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے یہ چیزیں مہیا کر، یہ اعتراف آنا چاہیے، ورنہ ہم نے دنیا میں یہ لوگوں کی زبان سے سنا ہے، یہ خود میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، بچے کہہ دیتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، ارے میں نے یہ کیا، یہ تو سارے دنیا کے ماں باپ کرتے ہیں، آپ نے کیا کچھ خاص کر دیا، یہ جو ہے ان کا، یہ تو دنیا کے سارے ماں باپ کرتے ہیں، آپ نے کون سا کچھ جو ہے الگ سے کر دیا ہمارے، تو یہ ایک چیز ہوتی ہے، یہ ناشکری کی اعلیٰ مثال ہے، اعتراف تک نہیں ہے، پھر اپنے ماں باپ کی تعریف کر، یہ تھینک یو بول دینا کافی نہیں ہوتا، اصل تو اس موقع پر تو خوشی میں کوئی بھی بول دے گا، لیکن بعد میں اس کا بڑا خیال ہونا چاہیے کہ اصل انسان کب پہچانا جاتا ہے، جب غصے میں ہوتا ہے، کسی وجہ سے اگر ماں باپ پر کسی بات کا غصہ ہے اور جا کر کے لوگوں کے سامنے برائی کرنا شروع کر دے اپنے باپ کی،
تو یہ ناشکری کی بڑی اعلیٰ مثال ہے۔ تو شکر گزاری میں یہ چیز آتی ہے کہ زبان سے تعریف کے کلمات نکلنے چاہیے۔ اور آخری بات تو ہم نے وہ بیان ہی کی کہ بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے جب کسی کا احسان ہوتا ہے کہ وہ مس یوز نہ ہو جائے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بات تھی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے میرے بھائی کہ وہ اور دے گا، بس یقین ہمیں آنا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کیوں یہ یقین نہیں آتا ہے۔ میں ہر ایک کی بات نہیں کرتا ہوں، ایسے لوگ ہیں کہ انہیں یقین نہیں رہتا۔ اگر یہ یقین رہتا تو کبھی ناشکری نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کبھی بھی ناشکری نہیں کرتے۔ جو بھی ہے شکر گزاری کرتے۔ ایک صاحب کی بات نقل کر رہا ہوں، سمجھنے کے لیے یہ بات ذکر کر رہا ہوں۔ ناشکری کی جو بات چل رہی نا، اس کے میری کوئی بات نہیں ہے، ایک صاحب کی بات۔ اور یہ بہت غلط چیز ہے، کبھی یہ چیز نہیں آنی چاہیے، نہ دماغ میں آنی چاہیے، نہ زبان پہ آنی چاہیے، نہ دل میں آنی چاہیے۔ ایک صاحب جو ہے گھر میں دال روٹی، تو ایک اردو کا محاورہ ہے دال روٹی۔ یہ جب کہتے ہیں دال روٹی تو مطلب یہ کہ بڑی جو ہے پریشانی سے زندگی گزر رہی ہے۔ تو دال روٹی کھا کر کے الحمدللہ کہا، تو بغل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کیا یار تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا دماغ خراب کر دیا، دال روٹی کھا کر کے بھی الحمدللہ بول۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ لوگوں کی زبان سے نکلتی ہیں۔ دال روٹی کھا، کچھ بھی کھانے کے لیے نہ ہو تو بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سن لائٹ تو دی ہے، ہمیں یہ ہوا تو دے رکھی ہے، ہماری سانس تو چل رہی ہے، ہمیں صحیح سالم تو رکھا ہے۔ اگر اس کی نعمتوں کو گننا شروع کرو گے تو کن کن نعمتوں کو گنو گے؟ ارے وہ دے تب بھی اس کا شکر نہیں دے گا تب بھی اس کا شکر، کہ اس کی نعمتیں تو ہر حال میں ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ لیکن یہ انسانوں کا عجیب معاملہ ہوتا ہے، عجیب طرح کی یہ ناشکری ہوتی ہے، عجیب طرح کی باتیں زبان سے نکال دیتے ہیں۔ خیال نہیں رہتا ہے انہیں کہ جو ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ کہا لئن شکرتم لأزیدن، شکر ادا کرو گے میں اور دوں گا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو میرے بھائیوں، اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی اپنا فائدہ نہیں، اس کا اپنا کوئی جو ہے مفاد نہیں ہے اس میں۔ ہماری شکر گزاری سے اگر کوئی انسان ہے، اس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے تو ہم نے شکر گزاری کی، اس کا شکر ادا کیا، زبان سے اس کی تعریفیں کی، اور لوگوں کے سامنے اس کی اس جو احسان کا ذکر کرتے رہے، جس سے اس کو گڈ ول ملا۔ ساری چیزیں جو ہے جس سے اس کو فائدہ تو ہوتا ہے احسان کرنے والے کو، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس پر جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ، اللہ تعالیٰ کو خود کوئی فائدہ نہیں، اور اس انسانوں کی شکر گزاری کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ بھی دل میں اچھی طرح سے بیٹھا لینا چاہیے۔ حدیث قدسی ہے اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، کہ اے میرے بندو، اگر تم میں سے جو پہلے اور جو آخر میں، یعنی پوری انسانی نسل آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک، اور سارے انسان ہی نہیں، انسان اور جنات بھی سب مل جائے، اور یہ سب کی سب دنیا میں جو سب سے بڑا متقی ہو اس کے جیسے متقی بن جائیں، تو اس کی وجہ سے
मेरी बादशाहत में, मेरी शान में कोई इजाफा नहीं होता। ये कहा अल्लाह ताला ने। और ये भी कहा कि अगर पूरी दुनिया के लोग, सारे इंसान और सारे जिन मिलकर के, जो सबसे बुरा आदमी है दुनिया का, उतने बुरे सब बन जाए, तो उनकी उस बुराई से, उनकी उस नाशुक्री से मेरे मुल्क और मेरी बादशाहत में कोई कमी नहीं वाक़ होती। ये भी कहा कि अगर सारे इंसान, सारे जिन मिलकर के किसी, सब की सब अल्लाह ताला से मांगे और अल्लाह ताला सबको दे दे, तो अल्लाह ताला के खजाने में इससे कोई कमी नहीं वाक़ होती। तो ये मैं जो है उस हदीस को याद दिलाया हूँ, सिर्फ आपको पूरी हदीस नहीं जो है पढ़ रहा हूँ। तो ये जो है, क्योंकि वक्त होने वाला है और मैं चाह रहा हूँ कि आयत मुकम्मल हो जाए। अल्लाह का शुक्र अदा करने में अल्लाह ताला को हमारे शुक्र से कोई फ़ायदा नहीं, हमारे शुक्र का वो मोहताज नहीं, बल्कि हम बंदे अगर शुक्र अदा करते हैं तो इसमें हमारा अपना भला है, अपना फ़ायदा है। इसीलिए सलफ में से बाज़ लोगों से ये बात आई है कि अगर हम शुक्र भी अदा करते हैं अपने रब का, तो इस शुक्र को अदा करने में भी हमें रब की तौफीक चाहिए। तो शुक्र अदा करने की तौफीक ये खुद भी अल्लाह ताला की एक नेमत है, बड़ी नेमत। वो फिर मजीद जो है शुक्र अदा करने की मुतकाजी है। तो हम बंदे कहाँ तक अपने रब का शुक्र अदा कर सकते हैं? हम तो सही माने में उसके शुक्र नहीं अदा कर सकते। लेकिन कहा कि शुक्र अदा करोगे तो और दूंगा और दूंगा, जबकि शुक्र अदा करने की तौफीक भी उसी ने दे रखी। आगे कहा वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। वला इन कफरतुम के बाद अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा मेरे भाइयों कि अगर तुमने नाशुक्री की तो मैं तुम्हें सख्त अजाब दूंगा। नहीं कहा, कहीं कहा है इसमें? नहीं कहा। मैं तर्जुमा कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा, देखिए ये वला इन कफर तुम इन अजाब लशदीद, कि अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बड़ा सख्त है, बहुत सख्त है। उसका अजाब बहुत सख्त है। लेकिन क्या वो अजाब देगा ये कहा उसने? नहीं। तो यहाँ जो ये शर्त है वला इन कफर तुम, जैसे पहले में था ल इन शकर तुम, तो उसका जवाब आया लअज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र अदा करोगे तो क्या होगा? उसका जवाब दिया कि मैं तुम्हें मजीद नवाजूंगा। वो बात यहाँ नहीं कही वला इन कफर तुम में, बल्कि उसको अल्लाह ताला ने हस्फ कर दिया। अरबी जबान में इसको कहते हैं कि यहाँ पर उस जुमले को हस्फ, और जो जवाब था उसको हस्फ कर दिया। जवाब असल क्या होता है? वला इन कफर तुम लउअज़्ज़िबन्नकुम, अगर तुमने मेरी नाशुक्री कर दी, मेरी भी नहीं कहा, आप सिर्फ कहा नाशुक्री। जैसे पहले में शुक्रगुजारी में बात थी, इसमें भी नहीं। किस नेमत की नाशुक्री, वो भी कोई कैद नहीं लगाई, जनरल बात रखी। चाहे छोटी से छोटी नेमत हो, बड़ी से बड़ी नेमत हो, चाहे अल्लाह ताला की नाशुक्री हो, अल्लाह के बंदों की नाशुक्री हो। औरतों के बारे में क्यों कहा गया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने तुमको सबसे ज्यादा जहन्नम में देखा है। तो पूछा कि क्यों अल्लाह के रसूल? तो कहा सबब क्या बयान किया कि तुम बड़ी कसरत से लान तान करती हो और अपने शौहरों की नाशुक्री करती हो। तो किसकी नाशुक्री? वहां शौहरों की नाशुक्री कहा गया। तो वैसे ही लइन कफर तुम भी ऐसे ही जनरल रख दिया अल्लाह ताला ने। अगर तुमने नाशुक्री की, किसकी? अल्लाह की नाशुक्री। किसकी? अल्लाह के बंदों की नाशुक्री। किस पर जो है नाशुक्री? छोटी से छोटी चीज पर भी नाशुक्री कर दिया। तो क्या है अल्लाह ताला का कहना? उसको जिक्र नहीं किया। वो क्या बनता है जवाब? लअज़िबन्नकुम अज़ाबन शदीदा,
تو میں تو تمہیں بڑا سخت عذاب دوں گا۔ لیکن وہ کہا نہیں اللہ تعالیٰ نے۔ وہ اس کا کرم دیکھیے، اس کی شان کریمی دیکھیے کہ جہاں شکر گزاری پر انعام دینے کا تھا اس کو تو اعلان کر دیا، لیکن ناشکری پر جو عذاب کا جملہ بنتا تھا اسے ذکر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو اسے ذکر کرنا بھی پسند نہیں تھا، صرف یہ بتا دیا کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے، قیامت کے دن اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو کیا کہہ دیا؟ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ میں تم کو عذاب دوں گا۔ تو خود سوچ لو، یہ اس نے کہا بھی نہیں یہ بات۔ یہ اس کی شان کریمی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، کہ وہ ذکر بھی کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ یہ کہے کہ میں تمہیں سخت عذاب۔ تو یہ خود اس کی ایک بڑی نعمت ہے جو یہاں اس نے ناشکروں کے لیے عذاب کی دھمکی نہیں۔ یہ چند باتیں تھیں، وقت ہو گیا ہے اس لیے میں یہ درس یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔